Respected audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آئیے ہم اور آپ مل کر عشق رسالت کا غازہ اپنے چہرے پہ مل کر اہل عشق کی طرح مچل کر اور اہل ادب کی طرح سنبھل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ دائما ابدا. ذکر نبی سے غنچہ و گل پر نکھار ہے، ذکر نبی سے غنچہ و گل پر نکھار ہے، ذکر نبی سے دیں کے چمن میں بہار ہے، اور ذکر نبی سے ہٹ کے کوئی گفتگو نہ ہو، ذکر نبی سے ہٹ کے کوئی گفتگو نہ ہو، جو دیکھے تم کو کہہ دے عبادت گزار ہے، جو دیکھے تم کو کہہ دے عبادت گزار ہے. حضرات، آج ساری دنیا میں بے چینی پائی جا رہی ہے. کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بے چینی نہ پائی جاتی ہو. آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے. آخر سکون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں بتا کہ سکون کہاں ملتا ہے. جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں سوال کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے. گویا بے چینی اور بے اطمینانی اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ کا ذکر دل کی غذا ہے. اگر دل اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو اور کیا ہو. معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے ہے. تو محترم حضرات، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. کتابوں میں آیا ہے کہ جانور بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. جس دن جانور اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ جانور ذبح کر دیا جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے کے طور پر بھیجا. آپ نے قبول فرما کر اسے پنجڑے میں بند کر دیا اور کچھ دنوں اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے پنجڑے سے آزاد کر دیا. لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا، اے جنید، افسوس تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں سے ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجڑے میں بند رکھے. مجھے اس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا. اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے وہ پنجڑے میں قید کر دیا جاتا ہے. اے جنید بغدادی، ایک ہی دن میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا جس کی سزا مجھے پنجڑے کی سخت قید بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں. اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہوں گا. یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا. پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا. جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا. انہوں نے جواب دیا، چونکہ
اس پرندے پر میں نے رحم کیا تھا، اس لیے اللہ نے بھی مجھ پر رحم فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرندے بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ جس دن پرندے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، یا تو وہ پنجرے میں قید کر دیے جاتے ہیں یا تو وہ جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک بزرگ کا واقعہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سنتے چلیں۔ ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دے دیتے، وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی۔ جب فارغ ہو کر اپنی لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں، تو وہ بولی ابا جان میں نے تو ان سب کو پھر دریا میں ڈال دیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی۔ تو وہ بولی آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے۔ تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی ہے، جبھی تو پکڑی گئی ہے، اس لیے میں نے اس خیال سے غافل مچھلیوں کو پھر سے دریا میں ڈال دیا کہ کہیں غافل مچھلیاں کھا کر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، لہٰذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر سے دریا میں ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے دیکھا کہ جو مچھلی اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی وہ جال میں پھنسی تھی، جال میں پکڑی گئی تھی، لیکن پھر سے اسے دوبارہ مچھلی میں اس وجہ سے چھوڑ دیا گیا، پھر سے اسے دریا میں دوبارہ اس لیے ڈال دیا گیا کہ کہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والی مچھلی کو کھا کر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ تو مسلمانوں، پتہ چلا کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتی ہے۔ جبھی تو کسی شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، ہے صدائے الا اللہ بے زبان کنکر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں، ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں۔ تو محترم حضرات، بات حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آئی تھی تو ایک واقعہ اور سماعت کرتے چلیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نائی کے پاس خط بنوا رہے تھے، جب مونچھیں تراشنے کا موقع آیا، نائی نے عرض کی اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، برائے مہربانی کچھ دیر کے لیے ذکر کرنا چھوڑ دیں تاکہ ہم آپ کے مونچھیں تراش لیں، ورنہ ہونٹ کٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ ارشاد فرمایا آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، لیکن میں اللہ کا ذکر بند نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے تھے جن کی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو یوٹیوب پہ جا کر خورشید نیٹ ورک چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔